سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 3 تلاوت منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من نلقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. اور بے شک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. بولا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو اے موسیٰ؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے. تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو جس سے نہ ہم بدلیں نہ تم ہموار جگہ ہو. موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں. تو فرعون پھرا اور اپنے داؤں یعنی فریب اکٹھے کیے پھر آیا. ان سے موسیٰ نے کہا تمہیں خرابی ہو, اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے, اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا. تو اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے اور چھپ کر مشورت کی. بولے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں, چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین لے جائیں. تو اپنا داؤں یعنی فریب پکا کر لو, پھر پرا باندھ کر یعنی صف باندھ کر آؤ اور آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا. بولے اے موسیٰ یا تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا پہلے بلکہ تم ہی ڈالو. جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا. ہم نے فرمایا ڈر نہیں, بے شک تو ہی غالب ہے, اور ڈال تو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے, اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں. وہ تو جادوگر کا فریب ہے, اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے.
تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے ڈھونڈ یعنی تنے پر سولی چڑھاؤں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو کر چک جو تجھے کرنا ہے، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔ بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے نہ جیے، اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کیے ہوں تو انہی کے درجے اونچے، بسنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ان میں رہیں، اور یہ صلہ ہے اس کا جو پاک ہوا۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 3۔ ناظرین و ناظرات اس کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کو چاہنے والوں، ادب کرنے والوں، ادب کرنے والی عورتوں اور ادب دل میں رکھنے والے مردوں، قرآن مجید ایک ایک حرف میں، ایک ایک آیت میں، ایک ایک رکوع میں ہمارے ایمان کو قوی کرتا ہے، ہماری طاقت کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے اندر دین کی حمیت کو بڑھاتا ہے، دین کا ذوق، قرآن کا ذوق اور شوق بڑھتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم پچھلی صورتوں میں بھی آپ کو سنا چکے ہیں، اور آگے یہ واقعہ انشاءاللہ العزیز اپنے مقام پہ آئے گا، وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو ہم سنائیں گے۔ اس وقت اس واقعے سے جو چیز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے، فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے رسیاں لائی تھیں، 4000 رسیاں، اور ہر رسی 10 گز لمبی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ بھی تو 10 گز لمبا تھا، وہ بھی 10 گز لمبی 4000 رسیاں لائے تھے، اور ہر رسی اتنی ہی موٹی تھی جتنا موٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، ڈنڈا مبارک تھا۔ موٹے موٹے رسے سمجھ لو، ان موٹے موٹے رسے 10 گز کے 30 فٹ لمبے رسوں کے ڈورے وہ لائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑے میدان کے اندر وہ سارے رسے ڈال دیے، اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو، اوے اللہ پر جھوٹ کیوں باندھتے ہو، اور جادو کے ذریعے نبی کا مقابلہ کرنے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب ذرا ڈانٹا نا تو وہ جادوگر ڈر گئے، آپس میں انہوں نے مشورت کی کہ کیا کریں۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ جادوگر ڈر گئے ہیں تو فرعون فٹافٹ گیا، اور فرعون نے کہا ان ہذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، ان کے پیچھے یقین نہ کرو، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تمہیں یہاں سے نکالیں گے، وہ میں تمہیں بڑے انعام دوں گا، بڑا تمہیں اپنا قریب وزیر بنا دوں گا، اس لیے کام کرو، آج تو عزت کا دن ہے، آج تو مقابلے کا دن ہے، پیچھے نہ ہٹنا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کوئی اور بات کر رہے تھے، آپ فکر نہ کریں، جائیں آپ اپنے جو آ کے ادھر بیٹھے۔ فرعون چلا گیا، انہوں نے آپس میں کہا یہ اللہ کا سچا نبی، ہم کہاں نبی کا مقابلہ کرنے آ گئے، ہمیں تو فرعون نے غلط پٹی پڑھائی ہے، بھائی کیا کریں۔ ان لوگوں نے کہا بھی اب فرعون بھی تمہیں مارے گا، اس لیے کرو کچھ۔ انہوں نے کہا چلو بھی ہم کچھ کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لے لیتے ہیں۔ کافر جادوگر نبی کا ادب کر گئے، اللہ پاک نے ایمان ان کو عطا فرما دیا۔ ارے کافر ہے، جادوگر ہے، جادوگر جو ہے وہ ایسا کافر ہوتا ہے کہ دیکھو جادو تو اس کو یاد ہے نا، جب تک وہ جادو کو بھولتا نہیں اور جب تک اس جادو سے بیزار نہیں ہوتا اس وقت تک تو وہ کافر ہے، اور اسے توبہ کرنی پڑے گی سچے دل سے۔ جادوگر سچے دل سے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے، فقہائے احناف نے بھی لکھا ہے، اہل سنت و جماعت کے ہاں کبیرہ گناہ ہے مگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ تو ان جادوگروں نے کفر کی حالت میں
کہا اس طرح کرتے ہیں، پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضور آپ اپنی چیز دکھاتے ہیں یا ہم اپنا ڈالیں؟ تو انہوں نے عرض کیا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، یہ یعنی انہوں نے اپنی بات بعد میں کی، پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی، جو نبی کو پہلے رکھ گیا بات کے اندر بھی، ان کا بات کرنے کا ڈھنگ بھی یہ نہیں کہا، انہوں نے یوں نہیں کہا اما ان نکون اول من القا اما ان تلقی، نہ ایسے نہیں کہا۔ قرآن یہ بتاتا ہے ان کا اس حالت میں بھی ادب اتنا تھا کہ انہوں نے یوں کہا اما ان تلقی، حضور ابتدا آپ فرماتے ہیں آپ ڈالتے ہیں، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا پہلے ہم پہل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی، قَالَ بَلْ أَلْقُوا، پہل تم کرو، تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ اب اتنے بڑا گراؤنڈ تھا، اس کے اندر 4000 رسیاں پڑی تھیں اور ہر رسی موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے برابر کی تھی، 4000 رسیاں تھیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، ایک دم انہوں نے اپنا منتر پڑھ کر جو پھونک ماری، تمام لوگوں کی نظر بندی ہو گئی۔ اب وہی رسیاں جو اچھلیں تو سب نے سمجھا سانپ سانپ ہوئے، سانپ سانپ، اور 4000 سانپ ہوئے سانپ۔ اب جناب علی ایک دم فرعون نے جو ہے نا وہ ڈھول بجانے والوں اور باجے والوں کو کہا چلو تم بھی شور مچاؤ۔ اب سارے مل کر شور مچائے، ہم جیت گئے، شور مچا رہے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب، اب اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا شور سن کر اور اتنی بڑی سانپ اور رسیاں دیکھ کر ذرا سا اپنے جی میں ڈرے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب اپنے ہاتھ میں تو ایک ہی لاٹھی ہے اور سامنے 4000 سانپ ہیں، اور وہ ہر سانپ آپ کی لاٹھی کے برابر کا ہے، اور بڑے بڑے ازدے ہیں، منہ کھول رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ لوگوں کو جو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، قلنا لا تخف، ہم نے موسیٰ کے کان میں سرگوشی کی، کیا ڈر رہے ہیں، آپ نہ ڈریں، انک انت الاعلی، آج نتیجہ آپ کا ہی ہے، آپ ہی کامیاب ہو انشاءاللہ۔ ابھی امتحان نہیں ہوا اور پہلے ہی کامیابی، سبحان اللہ اللہ۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے نا اس کو ڈال دو۔ اب جو سارے لوگ جو ہے نا شور مچا چکے نا، جب ڈھول ڈھماکے خوب بچا چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام سے نیچے جو اپنا سانپ ڈالا، بتاتے ہیں زرد رنگ کا 80 گز لمبا سانپ بن گیا، ایک دم 80 گز لمبا سانپ بن گیا۔ اور اس نے ایک دم جو منہ کھولا، فرعون جو ہے اٹھا کرسی سے، اور وہ جو اس کا تخت تھا اس سے منہ کے بل نیچے گرا اور اپنے محل کی طرف بھاگا۔ اور مفسرین نے تقریباً تمام مفسرین لکھا کہ جاتے ہوئے اس کی ہوا خارج ہو گئی اور اس کی آواز بھی سب سن رہے تھے، اتنا گھبرایا اور خوف کھایا اس نے، اور سب کے سب لوگ جو ہے وہ گھبرا گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ تھا اور اژدہا تھا وہ ساری لاٹھیوں کو نگلنے لگ گیا۔ اب کیا ہوا، وہ ساری کی ساری جتنی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ سب کی سب نگلی گئیں۔ 4000 لاٹھیوں کو نگلنے کے بعد وہ اس طرح پھر کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کی دم پہ جو ہاتھ رکھا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا۔ اب وہ اتنی لاٹھی 4000 رسیاں اس کے اندر کدھر غائب ہو گئیں؟ جادوگروں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ سچی نبوت ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگروں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا حضور ہم اپنی شکست مانتے ہیں اور آپ جیت گئے، نہ، ادھر سے دوڑتے ہوئے آئے، فرعون کی بنائی ہوئی جو کرسیاں ان کے لیے تھیں اور اعزازی تخت تھے، وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور سیدھے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قدموں میں گرے اور سجدہ کرنے لگے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، حضور ہم سجدہ تعظیم کا آپ کو کر رہے ہیں اور اعلان توحید کا اس رب کے لیے کر رہے ہیں جو آپ کا اور آپ کے بھائی کا خدا ہے۔ اس سے معلوم ہوا انہوں نے اس وقت یوں نہیں کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے، نہ، اس وقت رب تو ان کا بھی اللہ ہی تھا، لیکن نہ، توحید کا آغاز اس نقطے سے ہوتا ہے کہ ایمان رب نبی پر لاؤ، رب محمد پر ایمان لاؤ۔ اس لیے حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے۔